بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ساتھ ہی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا تھا۔ اسی طرح جب مرد جنت میں داخل ہوگا تو ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہوگا۔ یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات درست ہوں اور دونوں کی زندگی درست ہو تو وہ زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اگر بالفرض دونوں کی زندگی یا دونوں کے باہمی تعلقات درست نہ ہوں تو زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی اتنی فکر ہے کہ قرآن و حدیث اس قسم کی رہنمائی اور ہدایات سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سر سے پیدا نہیں فرمایا کہ اس کو سر پر چڑھا لیا جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیروں سے پیدا فرمایا ہے کہ اسے دبا کر رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا فرمایا۔ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا جو کہ دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی دل کے قریب رکھا جائے۔ دنیا میں ایک ضابطہ ہے، وہ قانون ہے۔ ضابطہ میاں بیوی کے مابین ہوتا ہے، ضابطہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک رابطہ ہے۔ رابطے سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ باہر کوئی سودا سلف رکھا ہے، آپ اسے اٹھا کر باورچی خانے لے جاؤ، بلکہ یہ کہہ کر نوکروں اور شاگردوں کے مابین رابطہ قائم کر سکتا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ ذرا وہاں چلے جائیں، باورچیوں کی یا نوکروں کی مدد کر دیں۔ یہ رابطہ ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ استاد اپنے طالب علم سے کہے کہ یہ فلاں کام کریں ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ضابطے سے تشدد آتا ہے اور رابطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو ماں باپ کے حقوق یہ ضوابط ہیں، انہیں سمجھانا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ رابطے کی بھی تعلیم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بیٹا بن کر اپنی بیوی کو اپنے والدین کی نوکرانی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ خود بنے نوکر، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی پر ان کے احکامات نہیں چلیں گے۔ آپ کی بیوی کا نکاح آپ سے ہوا ہے، آپ کے والدین سے یا باقی خاندان والوں سے نہیں ہوا۔ اور اپنی بیوی کو بھی علیحدگی میں یا محبت والے کسی خاص وقت میں یہ تلقین کرو کہ یہ میرے کعبہ و قبلہ ہیں، ان کی رضا سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، ان کی دعا سے مجھے جنت ملے گی۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میری زندگی آپ کے ساتھ ہے، مگر میں آپ کے اس حسن اخلاق کا عمر بھر مشکور رہوں گا کہ آپ میرے والدین کا خیال رکھیں، اس سے مجھے آرام ملے گا۔ اور اپنے والدین سے بھی یہ کہیں کہ آپ اس کو میرے نکاح میں لے کر آئے ہیں، بڑی دھوم دھام سے عزت احترام سے لے کر آئے ہیں، لہٰذا میری خاطر اس کو بھی اس گھر کا فرد مان لیں، اس کو ایذا اور اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس سے میری بے عزتی ہوگی۔ ماں باپ کو نیکی کی تلقین کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ابا جان یہ شرک چھوڑ دیں، اے ابا جان ان بتوں سے کیا مانگ رہے ہیں، اے ابا جان آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح سمجھائیں گے تو پھر دیکھو کیسے ماحول شیر و شکر بنتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ایک حق کی بات سمجھانا اور دوسرا ادب کرنا۔ ہمیں اپنی زبان شیر و شکر رکھنی چاہیے، کسی کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے
ہمیں اپنی تہذیب اور اپنے دین سے نہیں پھرنا چاہیے۔ سختی تو ہر شخص کر سکتا ہے، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ جس کام میں سختی آ گئی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جس کام میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت اور حسن والا بن جاتا ہے۔ ہر خاوند کو تحمل مزاج ہونا چاہیے، بات بات پر بلکہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا، غصے ہونا، عیب نکالنا، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ مثلاً کھانے میں نمک کم کیوں ہے، کپڑے وقت پر استری کیوں نہیں ہوئے، اگر میں ایک بات پوچھتا ہوں تو 10 جواب کیوں دیتی ہو، یا یہ فلاں چیز یہاں کیوں رکھی ہے اس جگہ کیوں نہیں رکھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں ہیں جن پر اگر خاوند صبر کا ثبوت دے تو بڑے باہمی جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی عورت سے گھر کے کام کاج میں کوئی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ غلطی حق بجانب تھی۔ اگر اس کا شوہر اور اس کا خاوند اس کو چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، مگر اس نے سزا نہیں دی بلکہ اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ جب یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس شخص کو کسی اور بندے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو اس شخص نے جواب دیا کہ فلاں موقع پر میری بیوی سے فلاں کام میں غلطی ہوئی تھی، میں اگر اسے سزا دینا چاہتا تو دے سکتا تھا، مگر میں نے اس وقت اسے اللہ کی بندی سمجھ کر سزا نہیں دی تھی اور معاف کر دیا تھا، اسی لیے آج اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اپنا بندہ سمجھ کر میری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اور بزرگ امام ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے تھے، شیر پر اللہ اکبر، ایک مرتبہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ مقام کیسے ملا آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی بڑی تلخ مزاج ہے، میں اس کی تلخ باتوں پر صبر کر لیتا ہوں اور یہ شیر میرا بوجھ اٹھانے پر صبر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بد اخلاق بنوں اور اپنی بیوی پر غالب آ جاؤں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں با اخلاق بنوں اور اپنی بیوی سے مغلوب ہو جاؤں۔ خاوند کو ہمیشہ مسکرانے کی سنت اپنانی چاہیے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو تھانے دار بن کر داخل نہ ہوں، بلکہ اگر بیوی استقبال کرے تو فوراً اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اپنی محبت کا اظہار بھی ہر خاوند کو کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر ارشاد فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچا دینا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو پوچھا، تم نے برتن پر کس جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی لگا کر بتلایا کہ میں نے اس جگہ سے لب لگا کر پانی پیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنے مبارک ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ماہانہ نقد رقم بھی دے اپنے ذاتی خرچے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، یعنی بکریاں دھونا، اپنے کپڑے خود سینا، اپنے جوتے خود پیوند کرنا، بازار سے سودا سلف لے آنا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ہر خاوند کو اپنی مخدومیت کا جو مزاج ہے وہ توڑ دینا چاہیے اور سارے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ہر اچھے کام کی خوب حوصلہ افزائی کرے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے ایک مرید نے ان کو گھر پر کھانے کی دعوت دی، تو میں جب مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، بہت عمدہ تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، چونکہ ان صاحب کی اہلیہ بھی حضرت سے بیعت تھیں تو اس نے پردے کے پیچھے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ حال احوال کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اچانک رونے لگ گئی۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو کھانے کی تعریف کی ہے مگر آپ رو رہی ہیں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں، میرے خاوند نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، یہی سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔
ہر خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خوشگوار وقت گزارے. اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کریں. موسم کے مطابق اسے کپڑے لے کر دیں. اگر ہو سکے تو بیوی کے لیے خادمہ کا بندوبست کریں. ضروریات زندگی کا تمام سامان مہیا کریں. اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اپنی بیوی کو اسباب مہیا کریں. کسی بھی سفر سے واپسی پر اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لائیں. اپنی بیوی کو علیحدہ مکان لے کر دیں. اپنی بیوی کو بلا وجہ ناراض نہ کریں. اپنی بیوی پر خرچ کر کے اس پر احسان نہ جتلائیں. اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں کریں. اسے گالیاں مت دیں. بیوی سے ترش روی اور سختی سے پیش نہ آئیں. اگر طاقت ہو تو بیوی کو زیور پہنائیں. اپنی بیوی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، زنانہ مسائل اور دیگر ضروریات دین سکھلائیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات میں سے ایک اہم بات، آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات میں سے ایک اہم بات، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو. تم نے ان کو خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر یہ تمہارے لیے حلال ہوئیں. لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.